وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھی کوشش کی اور آپ حق کی طرف کسی کو بلانے کے لیے دعوت کا کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی محنت میں برکت عطا فرمائے اور سامنے والے کے لیے دعا بھی کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہدایت عطا فرمائے اور اسے صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ دیکھیے قرآن پاک میں نبیوں کی بہت ساری دعائیں ہیں۔ آدم علیہ السلام کی دعا ہے، نوح علیہ السلام کی دعا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دعائیں سکھائی گئی ہیں۔ تو قرآن پاک میں بہت ساری دعائیں ہیں۔ ان سے کہیے کہ قرآن پاک میں کوئی ایک دعا دکھا دیجئے جس میں کسی انسان کے نام کا وسیلہ آیا ہو۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ دعا ہے۔ اس میں کسی کا نام لیا گیا، ڈائریکٹ مانگتے ہیں ربنا آتنا، یا رب ہمیں دے دے۔ آدم علیہ السلام کی دعا آئی ہے قرآن پاک میں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اس دعا میں کوئی وسیلہ آیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا سکھائی قرآن پاک میں، وقر رب زدنی علما، اور آپ کہا کیجئے یا اللہ میرے علم کو بڑھا دے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی وسیلہ سکھایا؟ اس طرح سے قرآن پاک کی جتنی دعائیں ہیں، کسی بھی دعا میں کسی نام کا وسیلہ نہیں لیا گیا ہے، نہ جبریل علیہ السلام کے نام کا وسیلہ، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ابراہیم علیہ السلام کے نام کا وسیلہ، نہ ہی خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا وسیلہ کسی دعا میں آیا ہے۔ اگر وسیلہ اتنا ہی اہم تھا جتنا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ کسی نہ کسی کا نام لینا چاہیے، اللہ کے پیارے کا نام لینا چاہیے اللہ تک پہنچنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں جو سینکڑوں دعائیں اللہ نے جو ہے ذکر کی ہیں، اس میں کسی ایک دعا میں تو کسی ایک پیارے کا نام اللہ تعالیٰ ذکر کر دیتا تاکہ ہم اسی پر چلتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں حدیث کی کتابوں میں ہیں، کسی ایک دعا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک کا ذکر کیا ہو، کسی ایک صحیح دعا میں ایسی بات نہیں ہے۔ یہ لوگ ایسی دور کی کوڑی لاتے ہیں جو کہ نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث میں ہے اور نہ قرآن پاک میں ہے، اور اس کے بعد اس کی وجہ سے دیکھیے یہ کائنات بھی اللہ کی بنائی ہوئی ہے اور یہ قرآن پاک بھی اللہ کا اتارا ہوا ہے، اس لیے دونوں کا طریقہ ایک ہی ہے۔ جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ وہ سب سے زیادہ دیتا ہے۔ ہمیں ہوا کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، نہیں تو ہم مر جائیں گے سانس لیے بغیر، سانس اگر ہوا نہیں ملے گی تو اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ ہوا مہیا کر دیا ہے نا۔ کھانے کی اس سے کم ضرورت ہے تو کھانا ہوا سے کم ہے، پانی کی ضرورت کھانے سے زیادہ ہے تو پانی کھانے سے زیادہ مہیا ہے اور ہوا سے کم ہے۔ تو اسی طرح سے دلائل کا معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان چیزوں کی دلیلیں بہت زیادہ دی ہیں جو بہت زیادہ ضروری ہیں۔ تو اگر وسیلہ اتنا ہی زیادہ ضروری ہوتا تو قرآن کی کسی ایک آیت میں تو کسی ایک دعا میں تو آ جاتا، اور قرآن پاک میں جو آیا ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، تو اس وسیلہ کا یہ معنی نہیں ہوتا جو یہ لوگ اپنی طرف سے بیان کرتے ہیں۔ اس وسیلہ کا معنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے اور مفسرین سے سمجھنا چاہیے۔ وسیلہ کے معنی وہ عمل جس کے ذریعے اللہ سے قریب ہو جائیں۔ وسیلہ معنی کوئی بزرگ یا ولی کا دامن نہیں ہوتا ہے، غلط تفسیر قرآن کی کر کے گمراہ نہ ہوں۔ تو اس طرح سے انہیں سمجھائیے، اگر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے حق لکھا ہوگا تو وہ سمجھ جائیں گے۔ وسیلہ کے تعلق سے میرے بعض بیانات ہیں، میں ان کا لنک آپ کو بھیج دیتا ہوں، اس سے بھی شاید فائدہ پہنچے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔